نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ حاضرین و سامعین، زکوٰۃ دولت کی تقسیم کا انقلابی نظام ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تاکید بار بار کی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بار بار زکوٰۃ کے اوپر تاکید کی گئی، اور اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر بتائی گئی ہے ان میں سب سے پہلی چیز شہادت، اللہ جل شانہ کے اوپر ایمان لانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا۔ دوسری چیز نماز ہے، اور اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے تیسری چیز زکوٰۃ ہے۔ حاضرین و سامعین، حق جل شانہ نے جتنے احکام اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان میں بے شمار حکمتیں پائی جاتی ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کا فریضہ عائد کرنے میں بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ نظام ایسا پاکیزہ اور مقدس اور اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ انسانی عقل اس کی بلندیوں تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں ایک دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج پوری دنیا میں سوشلزم کی بات ہو رہی ہے، جس میں غریبوں کی فلاح و بہبود کا نعرہ لگا کر انہیں ایک طبقے کے خلاف اکسایا جا رہا ہے۔ مگر یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، امیر و غریب کی یہ جنگ صرف اس لیے پیدا ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے امیر طبقے کے ذمے پسماندہ طبقے کے جو حقوق عائد کیے تھے ان سے انہوں نے پہلو تہی اختیار کی اور روگردانی کی۔ اگر پورے ملک کی دولت کا 40واں حصہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے اور یہ عمل ایک وقتی سی چیز نہ رہے بلکہ ایک مسلسل عمل کی شکل اختیار کر لے، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غرباء کو امیروں سے شکایت نہیں رہے گی، اور امیر و غریب کی جس جنگ سے آج دنیا جہنم کدہ بن چکی ہے وہ اس نظام کی بدولت راحت و سکون کی جنت بن جائے گی۔ میں صرف پاکستان کی ملت اسلامیہ سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں اور معاشروں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو نافذ کر کے ایک تجربہ کریں اور اس کی برکات کا مشاہدہ کریں، اور سرمایہ دار ملکوں کی جتنی دولت کمیونزم کا مقابلہ کرنے میں صرف ہو رہی ہے وہ بھی اس میں شامل کریں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا سے جنگ و جدل کا نظام ختم ہو جائے گا اور یہ دنیا ایک امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور دوسری بات، مال و دولت کی حیثیت انسانی معیشت میں وہی درجہ رکھتی ہے جو خون کا درجہ بدن کے اندر ہے۔ اگر خون کی گردش میں فطور آ جائے انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دل کا دورہ پڑنے سے انسان کی ٹھیک اسی طرح اگر دولت کی گردش منصفانہ طور پر نہ ہو تو معاشرے کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے، اور کسی وقت بھی حرکت قلب بند ہو جانے کا خوف طاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے معاشرے کو ایک اکائی تصور کیجیے اور معاشرے کے افراد کو اس کے اعضاء سمجھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی حادثے یا صدمے سے کسی عضو میں خون جمع ہو کر منجمد ہو جائے تو وہ گڑ سل کر پھوڑے پھنسی کی شکل میں پیپ بن کر بہہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرے کے اعضاء میں ضرورت سے زیادہ خون جمع ہو جائے تو وہ بھی سڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر کبھی عیش پسندی اور فضول خرچی کی شکل میں نکلتا ہے، کبھی عدالتوں اور وکیلوں کے چکر میں ضائع ہو جاتا ہے، کبھی بیماریوں اور اسپتالوں میں لگتا ہے، کبھی اونچی بلڈنگوں اور محلات کی تعمیر میں برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس بندے کو احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام اس کے وارنٹ گرفتاری جاری لے کر اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اسے اس معاشرے سے یوں نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہ انسان ساری زندگی کی جمع پونجی پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کو خیر آباد کہہ کر دنیا کو اس بات کا پیغام دیتا ہوا جاتا ہے کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کاش کہ میں نے اپنے مال میں زکوٰۃ ادا کی ہوتی،
کاش میں نے صدقہ اور خیرات کیا ہوتا، کاش میں نے انسانوں کے اوپر خرچ کیا ہوتا، اور اس کے پیچھے والے، اس کی اولادیں، اس کے مال و دولت پر عیش۔ اور دوسری بات کہ انسانوں سے ہمدردی انسانیت کا عمدہ ترین وصف ہے۔ جس شخص کا دل اپنے جیسے انسانوں کی بے چارگی، غربت اور افلاس، تنگ دستی اور زبوحالی دیکھ کر بھی نہیں پسیجتا، وہ انسان نہیں، جانور ہے۔ اور چونکہ ایسے موقعوں پر شیطان اور نفس دونوں انسان کو انسانی ہمدردی میں اپنا کردار ادا کرنے سے باز رکھتے ہیں، اس لیے بہت کم آدمی اس کا حوصلہ کرتے ہیں۔ اور مال جہاں انسانی معیشت کی بنیاد ہے، وہاں انسانی اخلاق کے بنانے اور بگاڑنے میں بھی اس کو گہرا دخل ہے۔ بعض دفعہ مال کا نہ ہونا انسان کو غیر انسانی حرکات پر آمادہ کر دیتا ہے، اور وہ معاشرے کی ناانصافی کو دیکھ کر معاشرتی سکون کو غارت کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اور کبھی کبھار بعض اوقات وہ چوری ڈکیتی جیسے کبھی حرکت بھی شروع کر دیتا ہے۔ کبھی غربت اور افلاس کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اور کبھی وہ پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے اپنی عزت و عصمت کو نیلام کر دیتا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ کا مداوا ڈھونڈنے کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر بحیقی کی ایک روایت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ کاد الفقری ان یکون کفرا، یعنی فقر و فاقہ آدمی کو قریب قریب کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور فقر و فاقہ میں انسان ناسمجھی کے طور پر اللہ جل شانہ کی نافرمانی اور ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے جو حضرات زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کسی وقت کا انتظار کیے بغیر اپنے جب سال پورا ہو جائے اپنی زکوٰۃوں کو ادا کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اور حق کا پیغام آگے تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔